الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام نسیمہ جانب رحمت گزر کن رہو عالم محمد را خبر کن تو کجا سنت احمد کجا با محمد کے بابت نسبت ترا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا رب کرم تو اگر کرے باد زباں کو جو دل پر اثر کرے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے آج ایسے ایک اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق، محسن انسان ہے، اعلیٰ کردار کے مالک ہے، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہے، ایسے ہستی کی بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے وسیلے سے اللہ نے لوح و قلم، آسمان و زمین، چاند سورج، ستارہ اور کواکب، عطر گلاب کی خوشبو اور چاند سورج کی کرن کو اللہ نے پیدا کی ہے۔ میرے دوستو، پوری کائنات کو جس کے وسیلے سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا تھا، اللہ نے لوح قلم کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو، اپنے پیارے محبوب کو اس دنیا کے اندر سید النبی، خاتم النبی، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا تھا۔ میرے دوستوں، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، میرے دوستوں، اللہ رب العزت اپنے محبوب اور معشوق بنا کر بھیجنا تھا، تو میرے دوستوں اللہ رب العزت نے مہکتے ہوئے پھولوں کی خوشبوؤں کو پیدا فرمائی، مہکتے ہوئے پھولوں کی گلستان کو پیدا فرمائی۔ میرے دوستوں، فرماتی ہیں معشوقوں سے کیا مزہ ہے عاشقوں سے پوچھیو
شاخ گل میں کیا مزہ ہے بلبلوں سے پوچھیو، معشوقوں سے کیا مزہ ہے عاشقوں سے پوچھیو، شاخ گل میں کیا مزہ ہے بلبلوں سے پوچھیو۔ اللہ رب العزت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق اپنے معشوق کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، رب العزت اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، رحمت للعالمین خاتم النبی بنا کر بھیجے ہیں۔ میرے دوستو، جن کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمائی اور سب سے آخر میں اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے مٹی کی پتلے بنائیں، میرے دوستوں آدم علیہ السلام کی پتلے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ میرے دوستوں، پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو لے کر 70,000 فرشتوں نے میرے دوستوں ان کی روح کو آدم علیہ السلام کی مشک عنبر سے دھو کر ایک تشتری میں لے کر میرے دوستوں جب آدم علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں اور روح کو داخل ہونے کے لیے فرمایا، اور روح کہنے لگا میں کیسے ہو کر داخل ہو جاؤں؟ تو کہنے لگا اللہ رب العزت کہ داخل ہو جا آدم کے جسم کے اندر، آدم کی جسم کے اندر داخل ہو جا۔ کہا کہ یا اللہ میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ بولے ادخل فی الجسد کرہن اخرج فی الجسد کرہن۔ میرے دوستوں جب روح داخل ہوئی، اللہ پاک پروردگار عالم کہ میرے دوستوں وہ روح پورے جسم کے اندر ان کی سرایت کر گئی، تو اسی وقت میرے دوستوں تو عرش معلق کے اندر جو قندیل جس میں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم لٹکے ہوئے تھے، وہاں سے عرق محمد سے ایک قطرہ تربت منورہ میں میرے دوستوں اترے ٹپکا ہیں، اسی ٹپکے کو لے کر جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا اے جبرائیل جاؤ اسی تربت منورہ میں سے اس قطرے کو آدم کی پیشانی پر مل دو۔ جب ملا آدم علیہ السلام کی شکل کی نور آنے لگی۔ میرے دوستوں پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے ان کی بایاں پچھلی سے ماں حوا کو پیدا فرمائے۔ میرے دوستوں ماں حوا کو جب پیدا فرمایا، میرے دوستوں وکان الانسان عجولا، انسان بڑی جلد باز ہے۔ آدم علیہ السلام ہاتھ مارنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم خبردار کہ جب تک تمہارے نکاح نہیں ہوگی، تمہارے خطبہ نہیں ہوگی، تمہارے حق مہر ادا نہیں کرو گے تو کسی صورت میں ماں حوا کے اوپر تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، تمہارے اوپر حرام ہے۔ فرمانے لگا یا اللہ یہ آپ کی کیا شان ہے؟ فرمانے لگا اللہ رب العزت اللہ نے بذات خود آدم علیہ السلام کی خطبہ پڑھی۔ کیا پڑھا ہے میرے دوستوں؟ فرمانے لگا حمد میرے ثنا ہے اور بزرگی میرے چادر ہے اور عظمت میرے اظہار ہے، اور کل مخلوقات میرے غلام اور لونڈیاں ہیں، اور انبیاء تمام انبیاء میرے رسول اور میرے اولیاء ہے، اور محمد میرا حبیب اور رسول ہے، اور کل مخلوقات کو میں نے پیدا کیا، پورے کائنات کی تمام چیزوں کو میں نے پیدا کیا، تمام چیزوں کے خالق میں رب العالمین ہوں، میں ہر چیزوں کی خالق ہوں، میں نے تمام چیزوں کو بنایا۔ میرے دوستوں یہ کہہ کر تاکہ کوئی بندہ یہ انکار نہ کر سکے، جب عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو ایک جگہ جمع کر کے فرمایا کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا، اس وقت میں کہنے لگا جی ہاں یا اللہ آپ نے ہی ہمیں پیدا کیا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ ہی ہمارے خالق ہے، آپ ہی ہمارے مالک ہے۔ میرے دوستوں اسی وقت میں آدم علیہ السلام کی گواہی میں اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا میرے تسبیح، میرے تنزیہ اور میرے تحلیل اور میرے تقدیس تیرے گواہی میں ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام وکان الانسان عجولا، انسان بڑے جلد باز ہوتے ہیں، آگے بڑھنے لگی ہیں۔ عورت کو دیکھی ہیں کہ بھائی آگے جب بڑھنے لگے تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرمانے لگے اے آدم خبردار ابھی نہیں بڑھنا، ابھی بھی تیرے لیے حلال نہیں ہوا۔ کہنے لگا جب تک کوئی حق مہر ادا نہیں کرے گا۔ تو کہنے لگا کس کے اوپر، کس چیز کے حق مہر؟ کیا فرمایا کہ تو محمد کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھ۔ کہنے لگا یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نام سنا حضرت آدم علیہ السلام کی دل کے اندر ان کے شفقت پدری نہ غالب آ گئی کہ یہ میرے اولاد میں سے ہوں گے،
اور یہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائیں گے، اور یہ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ یہ کہنے لگا تو کہا کہ ان کے اوپر تو اپنے انگوٹھے کو دیکھ۔ جب انگوٹھے کو دیکھا تو کہنے لگا یا اللہ میں حق مہر کہاں سے ادا کروں؟ بولا اپنے انگوٹھے کو دیکھ لے۔ جب انگوٹھے کو دیکھا، دونوں طرف سے دونوں انگوٹھوں کے ملانے کے بعد دیکھا کہ شکل محمد نظر آنے لگی۔ کہا کہ اس کے اوپر تو 10 مرتبہ درود پڑھ، ان کی عظمت اتنی بڑی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور ان کی فرشتے نا سب اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آئے ایمان والوں تم لوگ بھی اللہ کے رسول کے اوپر سلام اور درود بھیجتے رہو۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے خلیفہ بنا کر بھیجے ہیں میرے دوستوں، اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر سید النبی بنا کر اور خاتم النبی اور خاتم المرسلین بنا کر بھیجے ہیں میرے دوستو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے، جس کی عظمت سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی حق مہر ادا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ بھئی حق مہر میرے دوستوں ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرما دی ہے کہ حق مہر ادا کرو سب سے پہلے۔ تو میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک میں نے تو مومنین کے اوپر بہت بڑی احسان کی۔ کس اعتبار سے میرے دوستو؟ کہا کہ تمہارے ذات میں سے، تمہارے جنس میں سے اور تمہارے بشر میں سے، آدم کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہیں تاکہ تم پریکٹیکل سلی ہر قسم کی فعل اور ان کی عمل کو حاصل کر سکو، ان کی نقش قدم پر چل سکو اور ان کی اتباع کر سکو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو تمہیں اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تمہارے اللہ رب العالمین اور لوگوں کی دینوں سے تمام تر شرکیت کو، تمام تر بدعت کو، تمام تر قسم کی کفریت کو میرے دوستوں نکال کر پاک پاکیزہ بناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اللہ کے کلام کی بات کرتے ہیں اور رسول کی حدیث کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے دوسری جگہ میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج یہ تمہارے اوپر میں تمہارے دین کو مکمل کر دی اور تم پر بھرپور نعمتی عطا فرمایا اور تمہارے دین و اسلام کے اوپر میں راضی ہو گیا ہوں۔ میرے دوستوں، ایسی ایک دین اسلام ہے، ایسے ایک دین اسلام ہے جن کے اوپر اللہ رب العزت نے کلام اللہ شریف نازل فرمایا۔ میرے دوستوں، 104 کتابیں ہیں جس میں سے 4 مشہور کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے دوستو انجیل کو کتاب اللہ کہا، توریت کو کتاب اللہ کہا، میرے دوستو زبور کو کتاب اللہ کہا، اور کلام اللہ شریف کو میرے دوستو قرآن مجید کو جو اللہ کے رسول کے اوپر اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے بذات خود اس کو کلام اللہ شریف فرمایا، کہا کہ یہ میری کلام ہے، یہ اعجاز اور کسی کتابوں میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی رتبہ عطا فرمایا۔ میرے دوستو، ایسی ایک کلام نازل فرمایا میرے دوستو جس کو اللہ نے بذات خود کلام اللہ شریف کا کر خطاب فرما رہا ہے کہ یہ میری زبان ہے، یہ میری کلام ہے، میں نے میرے نبی پر نازل فرمایا۔ میرے دوستو فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہے کوئی اس کتاب سے مقابلہ کرنے والے جو شک کرنے والے ہو، جو قسم بقسم کی جو ہے نا شبہ کرنے والے ہو، جن کی دلوں کے اندر یہ شبہ ہے، جن کی دلوں کے اندر یہ شک ہے، یہ کلام اللہ شریف جو میں نے میرے بندے اور میرے محسن انسان اور رحمت للعالمین خاتم النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ پر نازل فرمایا، اگر کوئی ہے اس قرآن مجید کے ساتھ مباہلہ کرنے والے، چیلنج کرنے والے، تو آ جاؤ میرے اس کلام اللہ شریف کے ساتھ آ کر مباہلہ کر لو، چیلنج کر لو۔ میرے دوستوں، ایک جھوٹے
नबूवत की दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहने लगा वन्निसा ज़ातिल फ़ुरूज अलफ़ील मलफ़ील खुर्तुमुहु तबील ज़म्बुहु कलील। मेरे दोस्तों कहने लगा औरतें क्या आपको पता है? कहा कि हाथी क्या है तुम्हें मालूम है? जिसकी खोखें लंबे होती हैं और जिसकी दुम बड़ी छोटे होती हैं। और उसी की मुकाबिला में अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने फरमाया कि देखो ये मक्का के अंदर लिखे हुए इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। मेरे नबी की शान में अल्लाह ने खुद मेरे दोस्तों ये नातें पढ़ रही हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। क्या ये कलामुल्लाह शरीफ है? ये कलामुन्नास है? लोगों ने देखते हुए कहने लगा ये कलामुल्लाह शरीफ है और इसके साथ कोई मुकाबिला नहीं हो सकते हैं। वन्निसा ज़ातिल फ़ुरूज अलफ़ील मरफ़ील खुर्तुमुहु तबील ज़म्बुहु कलील जो कहने लगा ये कहा कि कलामुन्नास है, ये कलामुल्लाह शरीफ की साथ इसका किसी सूरत मुकाबिला नहीं हो सकता है। ये अल्लाह की कलाम, सच्चे कलाम को लेकर अल्लाह के रसूल इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। मेरे दोस्तों पूरी दुनिया की हिदायत लेकर तशरीफ़ लाए हैं। मेरे दोस्तों रहमत लिल आलमीन बनकर इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। फरमाते हैं रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरे दोस्तों फरमाती हैं कि इतनी अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखो मेरे दोस्तों, मैंने मोहब्बत के बारे में एक बात कर रहा था कि हर फूल के अंदर मेरे दोस्तों, फूल के अंदर हर फूलों में, हर कलियों में शहद की मक्खी क्यों चिपकते हैं? फरमाया सूरत नहल के अंदर है मेरे दोस्तों कि 3 हफ्तों के अंदर, 3 हफ्तों के अरसे के अंदर कि 6000 से 12000 अंडे देती है मलका जो है किसकी? मक्खियों की जो मलका है। और मेरे दोस्तों इसमें से कुछ तो चौकीदारियाँ करती हैं, कुछ उनकी हिफाजत के लिए, कुछ उनकी बच्चों की परवरिश करती हैं। हर छत्ते के अंदर मेरे दोस्तों 20 से 30 हज़ार जो है ना मक्खियाँ होती हैं और वो शहद लेकर आते हैं। कहाँ से? फूलों में चिपकते हैं। क्यों? अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए, शहद लाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके बारे में फरमाया यखरुजु मिन बुतूनिही व शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु व फीही शिफाउन लिन्नास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे दोस्तों कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी शफ़ा रखी है उस शहद के अंदर, वो अपने कामयाबी हासिल करने के लिए फूलों में जाके चिपकते हैं। तो फरमाया कि माशुकों से क्या मज़ा है आशिकों से पूछियो, शाह के गुल में क्या मज़ा है बुलबुलों से पूछियो। माशुकों में क्या मज़ा है? आशिक से तो पूछो, बिलाल हफ्सी से पूछो, मोहम्मद से पूछो मोहम्मद के रब के अंदर क्या मज़ा है, और रब से पूछो कि मोहम्मद भी क्या मज़ा है अपने महबूब के बारे में। कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं मेरे दोस्तों अपने महबूब के बारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की माशूक कौन है मेरे दोस्तों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूलुल्लाह की माशूक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जिसने सारे कायनात को बनाए, जो सारे कायनात की खालिक और मालिक है। मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको इस दुनिया के लिए, इस कायनात के लिए दाई बनाकर भेजा हूँ। मैंने इस पूरे कायनात के लिए आपको बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा हूँ। आप जो है अमल, सही अमल करने वालों को, नेक अमल करने वालों को बशरा सुना दें और गुनाह करने वाले और शिरक करने वालों के लिए और कुफरी करने वालों के बारे में आप उनको डरा दें, और जो लोग कुफरी करते हैं इनको डर सुना दें। मेरे दोस्तों फिर अल्लाह के रसूल को फरमाया कि ये एक जो है ना सिराज, रोशन और चमकदार अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे दोस्तों रोशन चमकदार नूर के इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। मेरे दोस्तों फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और ऐसे किताब अता फरमाया मेरे दोस्तों जो कलामुल्लाह शरीफ है। मेरे दोस्तों जो ये एजाज़ और किसी किताबों में नहीं है, वाहिद कलाम मजीद के अंदर है। मेरे दोस्तों इसी की इत्तबा करना सारे इंसानियत की कामी है, इसी के मुताबिक चलना सारे इंसानियत की कामयाबी है, और बाकी किसी चीज़ में कोई कामयाबी नहीं है। मेरे दोस्तों मैंने जो आपकी शहद के बारे में देखा कि शहद की जो मक्खियों के बारे में निज़ाम को चलाने के लिए, इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए किस अंदाज से उन लोगों ने अपने चौकीदारी निज़ाम कायम किए हैं। फिर उसके बाद ही चौकीदारी निज़ाम, फिर एक दूसरे को परवरिश की तरबियत। मेरे दोस्तों हर किस्म की तरबियत ये मक्खी की छत्तियों से, मेरे दोस्तों मक्खियों से सीखो कि दुनिया को कैसे चलाना है। मेरे दोस्तों उसकी दरबान भी
ہوتی ہیں، جو ان میں سے میرے دوستوں مکیوں میں سے کوئی اگر گندگی میں بیٹھتے ہیں تو اسی وقت میں وہ اپنے گیٹ پہ رک لیتے ہیں. جب گیٹ پہ رک لیتے ہیں تو ملائکہ آ کر اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے وہ یقیناً کامیاب ہوں گے. میرے دوستوں وہ رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کی، پورے کائنات کی میرے دوستوں سروار کائنات ہے. میرے دوستوں سید النبی خاتم نبی بن کر تشریف لائے ہیں. ان کی اتباع کے اندر کامیابی ہے. میرے دوستو جو لوگ ان کی باتوں کو من کر چلیں گے، ان کی قول و فعل کر من کر چلیں گے، ان کی نقش قدم پر چلیں گے، وہ یقیناً کامیاب ہے. اور ان کے علاوہ جو چلیں گے وہ ناکام ہیں. اللہ کی حکم رسول کی طریقہ کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہیں. اور جس نے اللہ کی رسول کی بات کی اتباع نہیں کی، اللہ کے رسول کو نہیں سنا، میرے دوستوں وہ جو گندگی ہے، اگر گندگی کو کسی اچھے چیزوں پاک پکیزے چیزوں کے ساتھ اگر گندگی آ کے مل گئے تو سب چیزیں ختم ہیں. اور مکھیوں سے سیکھ لو یہ کہ بھائی بدعت، آپ دیکھو کل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک گندگی بھی اگر اس چھت کے اندر آ جائے گا تو پورے کے پورے پاک پکیزے شہد کو بالکل گندے کر دیں گے. میرے دوستو اسی وجہ سے ان کی دربان، مکھیوں کی دربان اپنے گیٹ پہ ہی رک لیتے ہیں اس کو، اور ملائکہ آ کے اس کو قتل کر دیتے ہیں کہ تجھے یہ حق نہیں ہے، کیونکہ تو جو ہے نا ملائکہ کی جو ہے نا خلاف ورزی کی ہے، اس کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی اطاعت کی خلاف ورزی کی ہے، اسی وجہ سے تیرے لیے قتل ہی سب سے پہلے ہے. میرے دوستو آج جو لوگ بدعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اتباع کو چھوڑ کر، میرے دوستوں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارے اوپر میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دی ہے اور تمہارے اوپر بھرپور نعمتی عطا فرمایا اور پھر تمہارے دین و اسلام کے اوپر راضی ہو گئی. اس کی بعد کوئی دین نیا لانے کی کوئی ضرورت ہے؟ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، جو صحابۃ اجمعین جو کام نہیں کیا، میرے دوستوں وہ کام اگر آپ کرو گے تو وہ بدعت میں شامل ہو جائے گا، اور جس نے بدعت کی ہے وہ دلالت میں شامل ہو جائیں گے، اور جس نے دلالت میں شامل ہو گئے وہ جہنم میں جائیں گے یقیناً. اسی وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ، وہ شخص جس نے میرے سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ مجھے محبت کیا، اور جس نے مجھے محبت کیا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. وہ محبت کرنے والے میرے دوستو صحابۃ الاجمعین 1,24,000 قوم بیش 2,24,000 صحابۃ الاجمعین، میرے دوستو اللہ کی رسول کی محبت میں کوئی غزوہ احزاب میں میرے دوستو شہید ہو جاتی ہیں، میرے دوستو کوئی غزوہ جنگ بدر میں شہید ہو جاتی ہیں، میرے دوستو کچھ غزوہ یرموک میں شہید ہو جاتی ہیں، میرے دوستو کوئی غزوہ خیبر میں شہید ہو جاتی ہیں. اللہ کی رسول کی محبت میں، اللہ کی رسول کی اتباع میں اپنے آپ کو شہید کر دیتے. میرے دوستو اللہ رب العزت نے ان شہداء کے لیے کتنی بڑی درجات رکھی ہے. میرے دوستو جو سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام شہداؤں کی سردار بتایا، میرے دوستوں تمام شہداؤں کی سردار فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو میرے دوستو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی اور ان کی اتباع کرنے کی، ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.